سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہمارا ٹاپک ہے حدیث کا صبر. یہ نیا باغ ہے، نیا چیپٹر ہے جس کا نام ہے صبر. صبر کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ عمران میں آیت 200 میں فرماتا ہے، اے وہ جو ایمان لائے صبر کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم صبر کریں. اب یہ جو ورڈ ہے صبر، ہم سنتے ہیں بار بار لوگوں کو بولتے ہوئے کہ لوگ بولتے ہیں صبر کرو صبر کرو پریشانی میں، اور یعنی جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تب کیا بولتے ہیں لوگ، صبر کرو. لیکن یہ صبر جو ہے، یہ صبر ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ صبر ہمارا ایکٹیو ہونا چاہیے یا یہ صبر ہمارا پیسو ہونا چاہیے؟ میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. پیسو صبر کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یعنی ایک پیپر کٹ ہے جیسے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے تھوڑا خون نکل رہا ہے اور کوئی آپ سے کہتا ہے صبر کرو برداشت کرو، یہ ہو گیا پیسو صبر. لیکن آپ جو آپ کو چوٹ لگی ہے اس پر آپ دوائی لگاتے ہیں، بینڈیڈ لگاتے ہیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. یہ ایکٹیو صبر ہے. صرف برداشت کرنا یہ صبر نہیں کہا گیا ہے اسلام میں کہ انسان صرف برداشت کرے اور کچھ نہ کرے. کسی کو کوئی کام میں یا کوئی جاب میں تکلیف ہوتی ہے کسی بھی طریقے کی، ٹھیک ہے، اور اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کرو اور کچھ نہیں کرو، صبر کرو. اب وہ شخص اسے برداشت کر رہا ہے، لیکن اگر وہ ایسے سٹیپس لے، ایسے میجرز لے جس سے اس کی حالت بیٹر ہو سکتی ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ صبر کر رہا ہے. اسے ایکٹیو صبر کہتے ہیں. اور یہی صبر اسلام میں کہا گیا ہے کرنے. اگر کسی پہ کوئی ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، ظلم ایسی چیز ہے جو ایک بہت براڈ کنسپٹ ہے. ہم اکثر کیا سمجھتے ہیں، ظلم کرنا یعنی مار پیٹ، مارنا اور لوگوں کو پریشان کرنا، فزیکلی ٹارچر کرنا. لیکن ظلم یہ ہے کہ آپ نے کسی کی ایک چیز جو اس کی جگہ ہے وہاں سے ہٹا کر، یعنی یہ چیز آپ کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے اور وہ روزمرہ کی چیز ہے، وہ شخص اسے روز استعمال کرتا ہے، روز یوز کرتا ہے، اور آپ نے اس چیز کو ہٹا کر رکھ دی کہیں اور، یا ہو سکتا ہے وہ اسے روز نہیں استعمال کرتا ہو پر اس کی چیز ہے اور اسے پتا ہے کہ میں یہ چیز اس جگہ پر رکھتا ہوں، لیکن آپ نے ہٹا دی اور اس کو چند لمحوں کی تکلیف دی. کیسے؟ وہ ڈھونڈے گا اپنی چیز کہ میری چیز کہاں چلی گئی. یہ سب سے کم درجے کا ظلم ہے، ٹھیک ہے. تو ظلم برداشت کرنا کہ لوگ آپ پر زیادتی کریں، وہ یعنی کوئی بھی، یعنی یہ چیز کوئی بھی سیٹنگ میں ہو سکتی ہے، فیملی سیٹنگ میں ہو سکتی ہے، یا ورک پلیس پر ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسے گروپس میں ہو سکتی ہیں، یہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہیں یہ چیزیں.
اگر ان چیزوں پر خاموشی اختیار کرنا یعنی برداشت کرنا، کوئی میجرز نہ لینا کہ یہ چیز روک دی جائے، یہ چیز نہ ہو، یہ چیز آگے نہ بڑھے، اسے صرف برداشت کہتے ہیں، اسے صبر نہیں کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ظلم کرنے والے اور جس پر ظلم ہو رہا ہے دونوں پر کیا کریں، ہم دونوں پر احسان کریں۔ اب ہم دونوں پر کیسے احسان کریں گے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے اس سے تو ہم بچا لیں گے، لیکن جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی تو گناہ کما رہا ہے اس کے نفس کے خلاف، تو ہم اسے بھی روکیں، اس کا بھی ہاتھ روکیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسے صبر کہتے ہیں۔ اگر آپ پر کوئی پریشانی ہے، یعنی کوئی مصیبت پڑی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ناپسندیدہ ہو، وہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور آپ کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بہت ریئر ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی ہمیں اب بیٹھ کر صرف کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، لیکن ہمیں برداشت نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تب بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کیسے؟ ہم دعا کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، اور ہم اللہ سے مدد چاہیں گے۔ یہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی شرط کی ضرورت نہیں ہے، چاہے چیز ہمارے کنٹرول میں ہو چاہے چیز ہمارے کنٹرول میں نہ ہو، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کانسٹنٹ ہے، یہ چیز میں کبھی بھی کوئی بدلاو نہیں آئے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم ہاتھ پیر نہیں چلا سکتے، ہمارے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں دعا مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 155 میں، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے گا۔ یہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے؟ ایک آزمائش ہے، تبھی اس کا ختم ہے، اس کا اینڈ ہے، کیونکہ ہر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اس کا اینڈ آ جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی ٹیسٹ دیں، آپ اپنے یعنی پورے سالانہ جو سیمسٹرز ہوتے ہیں، ہر ایک کا ایک اینڈ آتا ہے۔ آپ کی ایڈوکیشن جو آپ لاسٹ فائنل سیمسٹر لکھتے ہیں، لاسٹ ایئر کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے جو لاسٹ سیمسٹر جو فائنل ایگزام آپ لکھتے ہیں، جو ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یا آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتا ہے، 2-3 سیشنز ہوتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا وہی چیز ہے، یہاں ہمیں یہ امتحان دینا ہے، ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور پھر اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں جب ایک کویسچن پیپر ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ سوال جو ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے یعنی اگر ہم پریپیئرڈ ہیں اور ہم نے پڑھائی اچھے سے کی ہے تو ہمیں کیسے لگتے ہیں، ہمیں کچھ آنسرس بہت ایزی لگتے ہیں اور ہم اس پر جلد سے جلد ٹک کر دیتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب ایسا ہے۔ لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں۔ زندگی بھی، یہ دنیا بھی اللہ نے کیسی بنائی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ پریشانی اور تکلیف نہیں رہے گی، خوشحالی بھی ہوگی لیکن آزمائش بھی ہوگی، اس میں پریشانی بھی ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ وہ کیسے آزمائے گا، خوف سے۔ یعنی یہ کوئی بھی چیز، ہمیں کتنی چیزوں کا خوف ہوتا ہے،
اگر انسان اپنے خوف دوسروں سے بیان کرے کہ اسے کیا کیا ڈر ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ لوگوں کو کتنے مختلف ڈر ہیں. ہو سکتا ہے وہ ڈر آپ کی زندگی میں نہ ہو. ایک یعنی اگر ہمارا کوئی قیمتی سامان یا ہمارا پرس کچھ منٹوں کے لیے ہماری نظروں سے دور ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کھو گیا یا چوری ہو گیا، اور ہم سوچتے ہیں، اور وہ جو ڈر ہمارے دل میں آتا ہے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. وہ کچھ لمحوں کا ڈر جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے آزمائش ہے. ہم ایگزام کے ریزلٹس دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ نروسنس اور وہ فیئر وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک آزمائش ہے. پھر بھوک، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ ہماری آزمائش کیا بن جاتی ہے؟ کھانا، کہ ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور ہم اسے کھا نہیں سکتے. اور ہمیں کچھ لوگوں کو یعنی سب کا جو کیلیبر ہوتا ہے یا کیپیسٹی آپ بول سکتے ہیں بھوک کنٹرول اور برداشت کرنے کی، وہ الگ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے پھر ان کے لیے روزہ رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ ان کے لیے آزمائش ہے. پھر کمی مال میں، جانوں میں اور پھلوں میں، یعنی کوئی بھی چیز کا آؤٹ کم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ آؤٹ کم ویسا نہ ہونا جیسے ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہے، تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی آزمائش ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، کہ صبر کرنے والوں کو کیا ہے؟ خوشخبری. اور یہ کیوں ہے؟ یعنی یہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری کیوں ہے؟ ہم آگے انشاءاللہ حدیثوں میں پڑھیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی آیت میں فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا. صبر کرنے والوں کو ان کا حساب بھرپور اور بے حساب دیا جائے گا. یعنی جس کسی نے صبر کیا، یہ سورہ زمر آیت نمبر 10 ہے، اسے اس کا ثواب بے حساب دیا جائے گا. یعنی اگر آپ کوئی بھی چیز پر صبر کرتے ہیں، کچھ جگہ ایسا ہے کہ اللہ نے وہ ریوارڈز مینشن کی ہیں، اور کچھ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اننون رکھے ہیں. اور اس میں سے ایک یہ ہے جو صبر کرے، اور ایک اور کون سا ہے؟ روزہ. جو کوئی روزہ رکھے گا اس کا اجر کون دے گا؟ یعنی ہر اجر دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ خاص اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا ہے، وہ اللہ اپنے پاس سے دے گا. اور دوسرا یہ کہ بے حساب اجر ہے کس کے لیے؟ جو صبر کرے. پھر سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. اب دیکھیے یہ جو صبر ہے اور نماز ہے، صلاح، یہ اکٹھا یہاں پر مینشنڈ ہے ٹوگیدر. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں گے کہ صبر کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے. جب انسان صبر کرتا ہے، اور انسان کب صبر کرتا ہے؟ جب اس پر کوئی مشکل یا پریشانی یا ایسے حالات گزرتے ہیں جہاں وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان کس طرف ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف.
جب بندہ صبر کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کے سارے معاملے، یہ سب کانشیسلی ہمیں کہیں نہ کہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو معاملے ہیں وہ کیا ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہی انہیں بہتر کر سکتا ہے اور انہیں سلجھا سکتا ہے۔ تو جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورا ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اب بہت بے بس ہے اور وہ مدد مانگتا ہے اللہ سے نماز میں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، اللہ کی حمد ہے، تعریف ہے۔ تو پھر جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو اللہ کیا کرے گا، ہماری جو پریشانی ہے وہ آسانی میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صبر کے ساتھ کیا کریں، ہم بہت زیادہ دعائیں مانگے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے، بہترین دعا ہی تو ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لے آ۔ اور جب بندہ سیدھے راستے پر آتا ہے اور اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اللہ اسے آسانی بھی دیتا ہے۔ پھر سورہ الشورى میں آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ آپ سوچئے صبر کرنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں، یہ صبر کرنا ایسا ہے کہ کوئی کڑوا پھل اپنے منہ میں لینا اور پھر اس کو نگل لینا۔ صبر کرنا کیسا ہے کہ ایک بٹر فروٹ، ایک کڑوا پھل ہم ہمارے منہ میں ڈال کر اسے نگل لیں، یہ ایسا ہے صبر کرنا۔ جیسے آپ دوائی کھاتے ہیں، وہ دوائی کیا ہوتی ہے، کڑوی ہوتی، لیکن وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے شفا دیتی ہے، اللہ کی مرضی سے شفا دیتی ہے، تو ہمیں وہ چیز کرنی پڑتی ہے۔ صبر بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ کو اس کے ریوارڈز چاہیے، اور ریوارڈ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آخرت میں ہی ملیں گے، آپ کو دنیا میں بھی اللہ دے گا۔ اگر آپ کی کوئی چیز ہے جو چھین لی گئی ہے، آپ کو اللہ سے بہتر دے گا، اور بے شک دے گا۔ اللہ کے پاس جو خزانہ ہے اس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ ہمیں صرف دعا مانگنا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم روز کے جو کام کرتے ہیں، چاہے ہم کوکنگ کریں، ہم کلیننگ کریں، یعنی ہمیں ہر وقت دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارا یہ کام آسانی اور یعنی جلدی کروا دے اور آسانی سے کروا دے۔ ہم نہیں مانگتے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں صرف جو ہمارے معاملے ہیں، جو ہمارے امپورٹنٹ کام ہیں، وہی ہمیں دعاؤں میں مانگنا ہے۔ نہیں، یہ چھوٹی چیزوں کے لیے بھی آپ دعا کریے۔ آپ کے برتن پڑے ہوئے ہیں سنک میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنے سارے برتن ہیں اور یہ کام کیسے ہوگا، اب مجھے اس کے بعد یہ بھی کام ہے اور پھر مجھے مشکل ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ دعا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ آپ سوچیں کتنی معمولی چیز ہے برتن دھونا یا کھانا بنانا، ان عورتوں کے لیے جو یہ چیزوں سے بہت یوز ٹو ہو گئی ہیں۔ ہم ان چیزوں میں دعائیں نہیں مانگتے، ہم صرف بڑی چیزوں میں دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ہماری تھنکنگ، ہماری مینٹالٹی اس طریقے کی ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں آسان ہیں، ہم کر لیں گے، ہمیں اس میں مدد کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کی مدد مانگیں گے تو پھر اس چیز میں برکت ہوتی ہے، اللہ برکت دیتا ہے آپ کے وقت میں اور آپ کو آسانی دیتا ہے آپ کا ٹاسک اچھے سے کمپلیٹ ہونا۔ بہت فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ کوکنگ بھی کریں، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہم کھانا بناتے ہیں اور ایک چیز ہے کہ ہم ایفیشینٹ کوکنگ کرتے ہیں۔ کھانا بنانا، اب دیکھیے اگر آپ کھانا بنا کر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ اگر آپ کے کچن میں لگے ہوئے ہیں اور پھر آپ یعنی اچھی ڈش بنا کر لاتے ہیں، لیکن
اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کچن میں ویسٹ ہو گئی ہیں، ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں. کچھ سبزی ہے جو گر گئی ہے، کچھ سبزیاں سنک میں چلی گئیں، کچھ چاول کے دانے گر گئے، اور ہم یعنی یہ چیزیں ہمارے لیے ہم بادر نہیں کرتے یہ چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے. یہ ایفیشنسی جو ہے کچن میں، یہ الگ چیز ہے کھانا بنانے کے ساتھ. کچھ لوگ کھانا بناتے ہیں اور باقی جو مٹیریلز یوز کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ یعنی ویسٹیج ہوتا ہے، وہ دھیان نہیں دیتے. لیکن ہمیں کھانا کیسا بنانا ہے آپ سوچیے. عورت آدمی کا اس کی بیوی پر حق ہے کہ وہ اس کا مال ضائع نہ کرے، اس کا پیسہ برباد نہ کرے، کیونکہ وہ محنت سے وہ حلال کمائی لا کر اس کی بیوی کو دیتا ہے. تو یہ حق ہے اس کا کہ اس کی بیوی اس کی کمائی کو ضائع نہیں کرے. کہ کچن میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے فریج میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ سیدھا پھر کہاں جاتی ہیں؟ ڈسٹ بن میں. تو ہم زیادہ ایفیشینٹ بنیں، اور یہ ایفیشنسی لانے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں ایسا بنا، ہمیں برکت دے ہمارے وقت میں، ہماری صلاحیتوں میں، کہ ہم چیزیں کیسی کریں؟ اچھے طریقے سے کریں. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ سے مدد ہر چھوٹی چیز میں مانگیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم پہلی حدیث پڑھیں گے. ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ کچھ لوگ انصار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، یعنی کچھ چیز کے بارے میں پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ چیز دے دی. اور پھر ان سے پوچھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ دولت میرے پاس ہے میں تم سے روکوں گا نہیں. جو کوئی پاک دامن اور شرم اور حیا والا ہے، اللہ اس کی پاک دامنی اور شرم حیا برقرار رکھے گا، یعنی اس کو ویسی ہی رکھے گا. اور جو کوئی مطمئن ہے، یعنی مطمئن ہونا یعنی وہ مانگتا نہیں ہے دوسروں سے، اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ گزارا اس کا ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پھر اللہ اسے ویسا ہی رکھے گا. اور جو کوئی صبر کرتا ہے اللہ پھر اسے صبر دے گا. اور کوئی بھی شخص بہترین گفٹ، بہترین تحفہ کسی بھی شخص کو نہیں دیا جاتا جو صبر سے زیادہ ہو. یعنی سب سے بہترین تحفہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ صبر. کیونکہ اگر آپ اپنی لائف کو ایویلیویٹ کریں گے، آپ دیکھیے آپ کو سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے. تکلیف میں، پریشانی میں، خوشحالی میں، اچھے کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے. آپ سوچئے جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے عبادت کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جن کے ٹوڈلرز ہیں اور وہ لوگ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ان کے لیے عبادت کرنا، آپ سوچئے کتنا پیشنس، کتنا صبر چاہیے ان کو. ایک ماں جب بچہ پیدا کرتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ سوچئے اس میں صبر کرنا. کچھ عورتیں روزہ رکھتی ہیں، کچھ عورتیں روزہ نہیں رکھتی، یعنی میں پریگننسی کی بات کر رہی ہوں. اور جو عورتیں رکھتی ہیں روزہ صبر کر کے، یعنی ہمیں ضرورت ہے صبر کی اچھے اعمال کرنے کے لیے بھی. پھر اپنے آپ کو برائی سے روکنا، کہ آپ کچھ یعنی آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اور آپ کو کچھ کہنا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے لفظوں کو اپنے منہ میں دبا دیتے ہیں، وہ چیز نہیں کہتے، ایسی چیزیں نہیں بولتے جو یعنی گالی گلوچ نہیں کرتے، ایسی چیزیں نہیں کہتے جس سے آپ کو پتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے گی. کسی کا حق نہیں مارتے. یہ سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بہت زیادہ صبر لگتا ہے. لیکن پھر اگر کسی میں یہ چیز آ گئی تو وہ بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے.
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کیا کریں، ہم صبر اختیار کریں اور کیا رہیں، مطمئن رہیں اور دوسروں کا احسان نہ لیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان دوسروں سے بہت زیادہ مانگے. آپ دیکھتے ہیں مسکین، جو مسکین ہوتے ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ سوال نہیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیگرز ہوتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بار بار کیا کرے، انسان سے مانگا جائے، چیزیں مانگی جائے. کیونکہ یہ حدیث میں ہم نے کیا سیکھا کہ کچھ انصاری لوگ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں مانگی. تبھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کہ انسان کیا رہے، جتنا اس کے پاس ہے وہ اس میں کنٹینٹ رہے، مطمئن رہے. پھر ابو یحییٰ صہیب ابن سنان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا بہترین معاملہ ہے ایک ایمان والے کا. یہ بہت اچھی حدیث ہے، بہت اچھی، یعنی اتنی کمپریہنسو حدیث ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بہترین معاملہ ہے ایک ایمان والے کا کہ اس کے لیے ساری چیزوں میں بہتری ہے. اور یہ معاملہ صرف اور صرف ایمان والے کا ہے. اگر اس پر خوشحالی گزرتی ہے تب وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس کے لیے وہ بہتر ہے، اور اگر اس پر پریشانی پڑتی ہے تو وہ اسے برداشت کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ ایک ون ون سچویشن ہے کہ ہمیں دو بینیفٹس مل رہے ہیں، یہ کہیں پر بھی ہمارا لاس نہیں ہو رہا ہے. اپیرنٹلی ایسی ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا، لیکن اگر ہم برداشت کریں گے، ہم صبر کریں گے تو پھر اللہ کیا کرے گا، اللہ ہمیں اجر دے گا. اور یہ اجر ہمیں تبھی ملے گا جب ہم صبر کریں گے. اور صبر کیسا ہے، صبر کیسا ہونا چاہیے ہمارا؟ کیا ہمیں رونا الاؤڈ ہے کہ ہم روئیں؟ جی ہاں، ہم رو سکتے ہیں. کیا چیخ پکار کرنا الاؤڈ ہے؟ نہیں. کیا لوگوں سے کمپلین کرنا یہ الاؤڈ ہے؟ نہیں. آپ شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اللہ کی رضامندی میں راضی ہونے کی، یعنی یہ صبر جو ہے وہ کیا پروف کرتا ہے کہ ہم اللہ کی رضامندی میں راضی ہیں. ہم نے یہ چیز اگری کر لی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسی لیے اسے صبر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضامندی میں راضی ہو جائیں اور ہم کاش نہ بولیں. یہ کاش جو ہے وہ شیطان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہ کہ جب اس پر خوشحالی پڑتی ہے تب وہ کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے. ہمیں شکر کرنا چاہیے، چاہے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی خوشی ہی کیوں نہ ملے، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. اور اگر ہم پر پریشانی چھوٹی بڑی کیسی بھی، تو ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اگر ہماری کوئی چیز ہی کیوں نہ گم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ صبر کریں گے اللہ اس کا اجر دے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ اسے وہ چیز سے 10 گنا یا 100 گنا بہتر چیز آپ کو دے دے. اور بے شک وہ دے گا، کیونکہ اس کے جو خزانے ہیں وہ کیا ہے، وہ نیور اینڈنگ ہے. آپ کو صرف مانگنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ہمارا حدیث کا سیشن یہاں مکمل کریں گے. اور اب ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو پڑھ رہے ہیں ہم اسے کنٹینیو کریں گے. آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہوں گے انشاءاللہ ہم کلاس کے اینڈ میں لیں گے. ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، پبلکلی نماز پڑھائی تھی، یعنی اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ وہ حق پر ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں وہ حق پر ہے. اور تب وہ سارے نکل کر
راستوں پر گئے تھے یہ پروو کرنے کی وہ کیا ہے، وہ مسلمان ہے اور ان کا دین حق ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا اس کے جو ایفیکٹس ہوئے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس دن سے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کیا ہمیں ہمت مل گئی۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب ہم طواف نہیں کر پاتے تھے، کیوں؟ مکہ کے مشرکوں کی وجہ سے، اور نہ ہی ہم نماز پڑھ سکتے تھے کعبہ کے پاس۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا وہ لڑتے رہے ان سے، یعنی جو مشرک تھے، حتیٰ کہ وہ لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر ہم سب کے سامنے کھلے میں نماز پڑھنے لگے اور طواف کرنے لگے کعبہ کا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام جیت تھی مسلمانوں کے لیے، ان کی ہجرت واضح طور پہ ایک فتح تھی، اور ان کی خلافت ایک رحمت تھی مسلمانوں کے لیے۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب ہم نماز یا طواف نہیں کر پاتے تھے کعبہ کے پاس، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان لوگوں سے لڑائی کی، وہ لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا اکیلے، اور پھر ہم کھلے میں نماز پڑھ سکیں۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کا اتنا بریو ہونا، یہ چیز میں بتا چکی ہوں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے، ہمیں اسے یوز کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ آپ اسے اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں۔ محمد ابن عمر المخزومی ان کے ابا سے فرما رہے ہیں کہ ایک دن عمر ابن الخطاب نے لوگوں کو بلایا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد ابن عمر المخزومی۔ اور انہیں بتایا کہ اب جماعت کھڑی ہوگی، یعنی نماز کے لیے۔ اور پھر جب لوگ آ گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے، اللہ کی تعریف کی، اس کی حمد و ثنا بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، اے وہ لوگ، یہ ضروری ہے کہ آپ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ لوگ بھی ان پر درود بھیجیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے لوگ، مجھے یاد ہے وہ وقت جب میں میری خالاؤں کے لیے بھیڑ بکری اونٹ چراتا تھا جو بنو مخزوم قبیلے کی تھی، اور ہر دن وہ لوگ مجھے مٹھی بھر کھجور یا کشمش دیتے تھے، اور میں پورا دن کام کرتا تھا اور وہی میرا کھانا تھا، اور کتنا مشکل دن تھا وہ۔ یہ وہ کھڑے ہو کر منبر پر سارے لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، جو ان کے غریبی کے حالات تھے وہ سارے لوگوں کے سامنے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے منبر سے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے، اے ایمان والوں کے سردار، آج جو آپ نے کیا ہے وہ صرف اپنی بے عزتی کی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی بے عزتی کی ہے اپنا بیک گراؤنڈ بتا کر، یعنی جو آپ کے حالات تھے پہلے وہ بتا کر آپ نے صرف بے عزتی کی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، بربادی ہو اے ابن عوف، جب میں اکیلا تھا میری نفس نے مجھ سے کہا کہ تم سردار ہو مومنوں کے، ایمان والوں کے لیے، تو پھر تم سے بہتر کون ہے؟ یعنی یہ ان میں ان کی نفس کی براہی یعنی بڑائی پر ابھار رہی تھی۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی نفس کو سدھارنا چاہتا تھا اور حقیقت دکھانا چاہتا تھا اور اس کی جگہ پر لے آنا چاہتا تھا. دیکھیے اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں وہ ایک پرائیڈ کی فیلنگ آ جاتی ہے. آپ یاد رکھیے، آپ جتنے بھی نیک کام کر رہے ہیں، جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ کر رہے ہیں. میرا یہ بولنا، آپ کا یہ بیٹھنا مجلسوں میں، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے ہم پر، اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں، ہم ہمارے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور ہم جان لیں گے کہ ہم کتنے گنہگار اور کتنے خطا کار ہیں. ہم بالکل بھی، آپ کیا، ہم میں سے کوئی بھی یہ شیور ہے کہ ہماری نمازیں پرفیکٹ ہیں، ہمارے روزے قبول ہو گئے، ہمارے جتنے بھی صدقے ہم کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ پکا ہمیں دینے والا ہے. ہم یہ چیزوں میں کوئی بھی شیورٹی نہیں لا سکتے. ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے. تو یہ چیزوں میں فخر کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، وہ پرائیڈ لے آنا، وہ کبرائی لے آنا اپنے میں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کریں، ہم اللہ اکبر پڑھیں کہ اللہ ہی سب سے بڑھ کر ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اس نے اس کا علم سکھایا، دین سکھایا، دین کی دولت دی. آپ سوچئے کتنے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، کتنے مسلمان بھی، صرف کافر نہیں، مسلمان بھی. اور افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو کر پھر بھی اگر انہیں کوئی دیکھ لے تو ان میں کوئی ایسی نشانی نہیں کہ وہ کیا ہے، مسلمان ہے. نمازیں نہیں ہے، پردہ نہیں ہے. تو پھر آپ سوچئے آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ آپ پر رحم کیا، اس کی رحمت ہے. تو جب اللہ نے رحم کیا آپ پر تو پھر اس کا کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے. صرف اور صرف اللہ ہی ہے جس کی تعریف کی جائے گی. کسی کی بھی تعریف زیادہ کرنا اس کے نفس کو پھلا دیتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت عمدہ، بہت اونچا، بڑھ کر سمجھنے لگتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے مائنڈ میں یہ فیڈ کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ اگر اللہ آپ سے یہ رحمت چھین لے گا اور یہ ہدایت چھین لے گا، آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو جو بہت دین میں تھے، بہت، اور پھر ان کو کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا کہ وہ لوگ دین میں تھے. مجھے تھوڑے دن پہلے کوئی شخص بتا رہا تھا کہ ان کی دوست نے یعنی ایسی دعا مانگی کہ اللہ آزمائش میں ڈال اس کو، اور پھر وہ ایسی آزمائش میں پڑی کہ دین سے ہی وہ نکل گئی. تو ہمیں دعائیں بھی بہت سوچ سمجھ کے مانگنا ہے. ہمیں تعریف سننے کی، اگر ہمیں یہ عادت ہے کہ ہم تعریف سنیں کہ ہم کتنے بہترین ہیں اور کتنے پکے مسلمان ہیں، تو پھر آپ غلط ٹریک پر جا رہے ہیں. یہ آپ کی نفس ہے جو آپ کو ابھار رہی ہے کہ آپ سب سے بہتر ہیں. تو آپ کو اپنی نفس کو اس کی جگہ پر لے آنا ہے. ہم کیا ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں. ہمارے ہاتھ میں معاملے نہیں ہیں، ہم دنیا نہیں چلاتے، ہم ہمارا گھر نہیں چلا پاتے کبھی کبھی صحیح سے. ہم گھر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو کیا ہم یعنی ہم یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم دین سیکھ رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم دوسروں سے بہتر ہیں، ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو پھٹکے ہوئے ہیں. وہ اللہ جانتا ہے. ہمیں یہ کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جج نہیں ہیں، ہمیں ججز نہیں بننا ہے. ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے.
کہ ہم کیا کریں, لوگوں کو صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق بتائے. آپ گھوڑے کو پانی کی طرف لے جا سکتے ہیں لیکن اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ پانی پی لے, اور وہ پانی پیے نہ پیے وہ آپ پر نہیں ہے. ویسے ہی وہ لوگ عمل کریں نہ کریں آپ پر نہیں ہے, آپ کی پکڑ نہیں ہوگی, آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھا جائے گا ان کی امت کے بارے میں, ان کی امت کا حساب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا جائے گا. وہ نبی بھیجے گئے رسالت کے ساتھ, انہوں نے اپنا کام پورا اور مکمل کر دیا ہے, اور ہمارا بھی یہی کام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جنریشنز آئیں جتنی بھی, اور جو لوگوں نے علم کی اور یعنی علم حاصل کیا, نالج حاصل کی دین کی, ان کا فرض صرف یہی ہے کہ وہ اپنی نالج شیئر کریں, لوگوں کو فورس نہیں کرے. کیونکہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے, ہمیں صرف صحیح اور غلط لوگوں کو بتانا ہے, اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا ہے. یاد رکھیں یہ گھمنڈ ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا کسی بھی لحاظ میں, چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو, یہ گھمنڈ ہے. اور اللہ گھمنڈ نہیں پسند کرتا. کسی شخص میں اگر ایک ایٹم برابر بھی گھمنڈ ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ یاد رکھیے, جو یہ بڑائی ہے اور یہ جو یعنی یہ گھمنڈ ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ آپ ایک یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ بتائیے. ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے, ہم کچھ چیز اچھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں, لیکن اللہ کتنی فالٹس ہماری چھپاتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو پھر ہمارے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرے. تو پھر کس چیز کا گھمنڈ اور کس چیز کی بڑائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبرائی میری چادر ہے, جو بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اسے پھاڑ کے رکھ دوں گا. تو یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہے. اور وہ یہ چیزیں یعنی یہ چیزیں اس سے ایٹریبیوٹ ہوں, اس پر اس کو بولی جائے, وہ بیسٹ سوٹ ہوتی ہیں اس پر. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہم سے سوال کیا جائے گا لیکن اس سے سوال نہیں کیا جائے گا, وہ جو کچھ کرے. اللہ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو پھر یہ کبرائی بھی صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. ہم ہماری نفسوں کو ایویلیویٹ کریں کہ کہیں ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر تو نہیں سمجھ رہے کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں اور ہم سارے اچھے عمل کر رہے ہیں, ہم ہماری کلاسز میں ریگولر ہیں. کیا ہم میں یہ چیز یعنی یہ چیز ہماری نفس کو پھلا رہی ہے, اپنے آپ کو بہتر سمجھا رہی ہے کہ ہم بہتر ہیں, ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے, ہم ہمارے پڑوسیوں سے بہتر ہے, ہم ہماری یہ رشتہ داروں سے بہتر ہیں, ہم ہماری یہ دوستوں سے بہتر ہیں؟ نہیں, ہمیں دین اس لیے سیکھنا ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر بنیں. ہمارا مقصد دین سیکھنے کا صرف اتنا ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس کو ہمبل کیسے کیا, یہ کہہ کر کہ وہ کیا تھے؟ صرف ایک معمولی چرواہے تھے جو اپنی خالاؤں کے جو بھیڑ بکری اونٹ تھے ان کو چرواتے تھے. یعنی یہ ہمبلنس بتا کر لوگوں کے سامنے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بڑائی کم کر رہے ہیں. جو ان کی نفس ان کو ابھار رہی تھی اس چیز پر, تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ میں کتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں, کہ میں یہ کام کرتا تھا.
مجھے خلافت تو ملی ہے، میں لیڈر سردار تو ہوں، لیکن میں کیا کرتا تھا، میں اپنی خالاؤں کے لیے چند کھجوروں کے لیے، مٹھی بھر کھجوروں کے لیے بھیڑ بکری چراتا تھا۔ تو اگر ہمیں ہمبل ہونا ہے اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ گھمنڈ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ہمیں ہماری بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور زیادہ کسی کی تعریف کرنا اس کے لیے ایسا ہے کہ وہ اسے یعنی خطرناک جگہ میں ڈھکیل رہا ہے، کیونکہ اگر وہ شخص اس کی تعریف کرے گا پھر کیا ہوگا، اس میں وہ چیز جو وہ پہلے غور و فکر نہیں کر رہا تھا، خاص طور سے دین کے معاملے میں، پھر وہ چیز اس کے دل میں آ جائے گی اور پھر اس کی نفس اس کو اس پر ابھارے گی۔ سہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کھلے طور پہ لوگ پریکٹس کرنے لگے اور لوگوں کو کھلے طور پر دعوت دی گئی۔ اب کوئی بھی کام اسلام کا چھپ کر نہیں ہو رہا تھا۔ کیسے ہو رہا تھا؟ سب کے سامنے ہو رہا تھا، نماز بھی، طواف بھی، اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت بھی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ حق ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اسے لوگوں کے سامنے کرنا ہے۔ اور اسی بات کی وجہ سے انہیں یہ ٹائٹل ملا تھا الفاروق، فرق کرنے والا حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں سہیب ابن سنان کہ ہم کعبہ کی طرف بیٹھنے لگے، یعنی سرکلز میں وہ لوگ بیٹھنے لگے کعبہ کے اطراف میں، اور ہم طواف بھی کرنے لگے، اور پھر ہم انصاف کی مانگ کرنے لگے ان لوگوں سے جو ہمارے ساتھ سخت تھے۔ یعنی آپ سوچئے کسی ایک شخص کا اتنا بہادر ہونا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہمت مل گئی، ایک صرف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز لائی جائے، یہ حق بتایا جائے، کتنی پازیٹیوٹی سب جگہ لے آتی ہے۔ یعنی یہ ایک چین ریاکشن ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہوتا رہتا ہے۔ اچھے کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ایسے ہی نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کلاسز لے لیجیے کہ کسی نے یہ سوچا کہ ہمیں ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے اور لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچانی چاہیے کہ لوگ آئیں اپنی سہولت، یعنی گھر کی سہولت میں۔ آپ سوچیے آپ کے لیے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کووڈ یعنی کووڈ سے پہلے یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، لیکن یہ کووڈ کے بعد اویلیبل ہو گئی۔ تو آپ سوچیے جن لوگوں نے دین سیکھا ہے کووڈ سے پہلے، وہ جا جا کر سیکھا ہے، تو اللہ نے آپ کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے۔ تو کسی شخص کا صرف یہ سوچنا کہ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور لوگوں کو دین ملنا چاہیے، کتنے لوگ جمع ہو گئے، کتنے لوگ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، کتنی فیملیز یہ سن رہی ہیں اور اپنی زندگی میں اصلاح لے آ رہی ہیں، ان کے بچے سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ایک سوچ، ایک پازیٹیو سوچ اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کتنا بہتر آؤٹ کم لے آتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو یہ سوچ کر کہ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا اور ہم یہ چیز نہیں کر سکیں گے اور یہ چیز کیسے ہوگی، یہ سوچ کر اپنے آپ کو بہت زیادہ، اب دیکھیے یہ ایک اور چیز میں یہ بتا دوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ بھی لو سیلف اسٹیم پر نہیں لے آنا ہے، کیونکہ پھر کیا ہوگا، ہم کچھ بھی کرنے سے شرمائیں گے اور کچھ بھی کرنے سے ڈریں گے، پھر الٹا ہو جائے گا۔ ہمیں مڈل کورس اپنانا ہے کہ ہم بیلنس رکھیں، ہم گھمنڈ کی طرف بھی نہ جائیں، بڑائی کی طرف بھی نہ جائیں، اور ہم اتنا نہ شرمانے لگے، اتنا ہمارا سیلف اسٹیم لو نہ ہو جائے کہ ہم دین بھی نہیں سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں بننا ہے، ہمیں ایک مڈل کورس اپنانا ہے اور بیلنس کرنا ہے چیزیں۔
اور یہ جو نفس ہے وہ وسوسے ڈالتی رہے گی. تو ہمیں صبح اور شام کے اذکار پڑھنے ہیں. اس سے بہترین ویپن، اس سے بہترین ہتھیار ایک ایمان والے کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی روٹین میں یہ نہیں ہے صبح اور شام کے اذکار پڑھنا، پلیز اسے لے آئیے، پلیز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ذکر کریے اللہ کا، سکون لے آتا ہے وہ زندگی میں. آپ چاہے کوئی بھی کام کریں، آپ کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، یا ایک دن میں ایک حصہ آپ ایسا بنا لیجئے، چاہے وہ 5 منٹس ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ غور و فکر کریں اپنی زندگی پر، اپنے اعمالوں پر، کہ آپ کو کن ایریاز میں آپ کی زندگی میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہم یہ چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں. ہم جو بڑی بڑی چیزیں دکھتی ہیں کہ یہ کورس لینا، یہ حاصل کرنا، نمازیں پڑھنا، اور پھر تب کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہم لیگ کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ نہیں کیا ہے. ہم بیٹھ کر سوچ نہیں پاتے کہ ہم کہاں پیچھے رہ جا رہے ہیں اور کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو اسی لیے دن میں کچھ منٹ آپ اللہ کا ذکر کریے اور سوچئے کہ آپ اپنی لائف کو دین کے لحاظ سے کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اور دنیا میں تو ہم کرتے ہیں، آٹومیٹکلی وہ ہو جاتی ہیں چیزیں. دنیا میں ہمیں الگ سے بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی ایک مونوٹونس ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے ہماری زندگی کی طرف کہ ہمیں وہ کرنا ہی ہے، وہ آلریڈی اڈاپٹیڈ ہے. لیکن دین میں کمی ہوتی ہے تو ہم دھیان نہیں دیتے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اس کے ساتھ مکمل کروں گی. آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے.